ہے عزیزان گرامی، آج جو ایک وبا چل رہی ہے فون ٹیپنگ کی، شرعی اعتبار سے اس کا نقطہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کیا کوئی شخص کسی کا فون ٹائپ کر سکتا ہے، ریکارڈ کر سکتا ہے، دوسروں تک پہنچا سکتا ہے؟ میں کسی کی تائید میں بات نہیں کر رہا ہوں، گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فون ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے، اور ریکارڈ کرنے والے کو جو بھی کر رہا ہے اس کو بہت بڑا آدمی سمجھا جا رہا ہے۔ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المجالس امانہ، مجلس امانت ہوتی ہے۔ جب میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، آپ سے میں کوئی بات کر رہا ہوں، تو جو بھی بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر میرے جانے کے بعد آپ دوسرے کو وہ بات کہتے ہیں تو آپ نے خیانت کی، خائن ہیں آپ۔ تو پہلے کے دور میں کسی سے بات کرنے کے لیے آنا پڑتا تھا، آج کے دور میں ملاقات کے لیے ٹیلی فون کا ذریعہ ہے۔ جب آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی آپ میرے سے پرسنل بات کر رہے ہیں، پرسنل بات کرنے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اگر میں جو کچھ بھی آپ کو اپنی پرسنل بات کہوں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو ریکارڈ کریں اور ریکارڈ کر کے دنیا کے اندر پھیلائے۔ اور اگر آپ دنیا میں پھیلا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے خیانت کر رہے ہیں، اور آپ کی اس بات کو لوگ لے کر جو پھیلا رہے ہیں وہ آپ کے خیانت میں، آپ کے گناہ کے اندر تعاون کر رہے ہیں۔ اس سے لوگوں میں نفرتیں پھیل رہی ہے۔ جائے کہ اگر کوئی سیاسی رہنما کی بھی ریکارڈنگ کرتا ہے، سنیں، ایک آدمی سیاسی آدمی ہے، ایک آدمی مذہبی آدمی ہے، ہاں بھائی آپ بڑے مفتی صاحب ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، ہاں ایک ٹائم میرا پبلکلی ٹائم ہوتا ہے، میں لوگوں کے لیے بیٹھتا ہوں، اس میں جب بات بتاؤں تو سب کے لیے بولتا ہوں، آپ ریکارڈ کر کے پھیلائے۔ ایک ٹائم میرا نجی ہوتا ہے، ایک میرے تھاٹس نجی ہوتے ہیں، پرسنل ہوتے ہیں، جو میں گھر کے اندر ہوتا ہوں تو دلچسپی کے لیے کچھ باتیں کرتا ہوں۔ اگر میری نجی محفلوں کو کوئی باہر لاتا ہے تو وہ غیبت ہے، وہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے میرے فون کو ٹیپ کر کے کوئی باہر لاتا ہے تو وہ بھی خیانت ہے۔ وہ تمام لوگ جو باہر یعنی ریکارڈنگاں کرنے کے عادی بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ قیامت کے روز خائن بن کے اٹھیں گے، اور ان کے ریکارڈنگز کو جو تمام چینلز والے ڈال رہے ہیں، شاید آپ کو علم نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں، آپ آفیشیل ٹائم لے کر پوچھیں، آفس کے وقت میں پوچھیں، ان سے اجازت لے کر کے اس ریکارڈنگ کو عام کریں۔ کسی کا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، کسی کا ایک آفیشیل نہیں، ان آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ کہاں گئے آپ لوگ؟ کہاں گئی آپ کی تہذیب؟ ہر آدمی ایک حکومت، یعنی آپ اگر ذمہ دار ہو قوم کے تو ذمہ داری کے وقت ذمہ داری کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، گھر کے موقع پر کوئی تبصرہ ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، شخصی ایک پرابلم بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو وہ شخصی چیزوں کو، آپ کو پرائیویٹ پرسنل چیزوں کو اور پبلک چیزوں کو الگ کرنا ہوگا۔ کہاں گئی یہ قوم؟ کہاں سے ریکارڈنگز ہو رہے ہیں؟ کیسی باتیں ایک دوسرے کی طرف پھیلائی جا رہی ہے، کیسی نفرتیں ہو رہی ہیں؟ کیا خوف نہیں ہے خدا کا؟ محبت کے ہو تو اللہ والوں کے پاس کوئی آدمی لے جا کر خینچی دیتا تحفے میں تو اللہ والے فرماتے لے جا، یہ تحفہ نہیں چاہیے، کاٹنے والا تحفہ نہیں، تو سوئی لا کر کے دے، ہم اگر ہم جوڑنے والے لوگ ہیں، جوڑنے کے چیزیں دیکھیں۔ ایسی باتیں دلچسپی نہیں رہی، اتحاد کی بات کرنے والوں سے دلچسپی نہیں رہی، جوڑنے والوں کی بات کرنے والوں سے دلچسپی نہیں رہی۔ اگر کوئی جوڑنے کی بات کرتا ہے تو لوگ نیچے اس کو تانے لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں گئی ہے قوم؟ اگر تم مل کر رہو تو طاقت ہے، قوت ہے، ہر ایک سے بات کرنے کا یقین جانیے، ہر فیلڈ میں تنزل ہے، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو دور کرنے کا بھی سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے چلے گئے، علماء کے اندر جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، چلے گئے۔ آج ہم خود پریشان ہیں کہ کیسے یہ امت کی بات دور سنبھالی جائے گی، کب بڑے بڑے فیصلوں کا موقع آئے گا تو کس سے بڑے فیصلے کرنے والوں کو ہم ڈھونڈ کے نکالنا ہوگا۔ اب ہمیں ٹھہرانا ہوگا، متبادل بنانا ہوگا، اپنے بڑے اور رہنما ٹھہرانا ہوگا۔ ہمیں بہترین سیاست دانوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں بہترین صحافیوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں بہترین علماء اور ہمارے ذمہ دار قائدین کی بھی ضرورت ہے۔
ہے, ہمیں بڑے مصنفین کی بھی ضرورت ہے, ہمیں بہترین سوشل ایکٹیوسٹ کی بھی ضرورت ہے, ہمیں تھنک ٹینکس کی بھی ضرورت ہے, ہم ہر فیلڈ میں ضرورت مند ہے. آپ جڑیے اور پھر بنائیے. اگر ہو سکتا ہے علماء کو کوئی بات کا علم نہیں تو آپ ایک ٹیم بنائیے, ادب سے احترام سے ان کے بعد جا کر کے بتائیے کہ آپ کے سوشل میڈیا کو یہ پورے علماء دیکھتے ہیں. علماء میں 90% علماء جو بزرگ ہیں ان کو نہیں معلوم یہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. آپ اس بنیادوں پہ بیٹھ کر کے اپنی امت کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں. بڑی مشکل سے لوگوں نے قائم کیا تھا اعتماد. برائی کس پہ نہیں ہوتی؟ علماء پر اعتماد پیدا کیا تھا. اسی لیے حکومت علماء کے سامنے جھکتی تھی, آتے تھے علماء کے دربار پر. آپ کے بچکانی کمنٹس, آپ کے بچکانی باتیں اور ریمارکس علماء تو اپنے دل پر لے کر کے برداشت کر رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں, لیکن آپ کی امت کا بیڑا کون سنبھالیں گے یہ بھی سمجھ لیجئے. اگر ریمارک کر رہے ہیں تو دوسروں کو پیش بھی کیجئے کہ یہ ان کے متبادل ہے. خدا کے لیے کسی کے اوپر, میں کہہ رہا ہوں یہ وقت توڑنے کا نہیں جوڑنے کا ہے. جو بھی ہے جتنا بھی ہے قدر کی نگاہ سے دیکھو, انہیں سنبھالو. اس وقت آپ یاد رکھیں دنیا حضور کے کانسیپٹ پہ چل رہی ہے, ایک امیر کو مان رہی ہے. امیر کی طرف امیر بنانا ضروری ہے, بڑا بنانا ضروری ہے. حضور نے فرمایا اگر تمہارا امیر کالا کلوٹا اگر حبشی غلام بھی ہو تمہیں اس کی اتباع کرنا ضروری ہے. ڈھونڈیے ایسے امیر کو. امام مہدی آنے والے ہیں, یہ طبیعت ہمارے نوجوانوں کی ہوگی, ہماری نسلیں ایسی ہوگی تو امام مہدی کو ضائع کر دیں گے. امام مہدی کو ہم پہچان نہیں سکیں گے, پتہ نہیں کیسے کیسے ریمارک ان کے اوپر کر دیں گے. ارے متحد ہو, امام کی ضرورت معلوم ہو, ایک امیر کی ضرورت معلوم ہو اور اتحاد کی کوششیں کرے, سنجیدگی سے کوئی بات سوچے, امت کی فکر صحیح طور پر کرے. بہرحال عزیزان گرامی, یہ چند دو تین باتیں میرے کو آپ کے سامنے کرنی تھی. میں جو عنوان لے آیا تھا اس پر تو بات کر ہی نہیں سکا. بہرحال یہ بیماری چل رہی ہے, اس میں احتیاط ضروری ہے. ماسک پہنے, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, جو تمام چیزیں ہیں اس کی فکر کریں, اور خاص طور پر جو بھی احکامات آئندہ ویو کے لیے دیے جا رہے ہیں, خاص طور پر بچوں کے متعلق کہا جا رہا ہے, خدا کے لیے اپنے بچوں کو احتیاط میں رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, امیونٹی ان کی بوسٹ کریں, ان کو اچھے سے صحت مند رکھیں, رات میں جلد سلائیں, صبح میں جلد اٹھائیں, کچھ ان کے ساتھ ایکسرسائز خود کریں تاکہ آپ کے جسم عادی ہو محنت و مشقت کا, اور جب بیماری اور وائرس اٹیک کرے تو فوراً آپ کا دفاعی نظام ایکٹیو ہو کر اس کو دور کر سکے. آئندہ ویو بچوں کی ہے. خدا کے لیے وہ لوگ جو ڈرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو, اگر ہو تو پھر اپنے بچوں کی حفاظت ضروری ہے. میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کیا, میرے میڈیا کے بھائی بھی ہوں گے, برا نہ مانیں, دل جل رہا تھا, دل کڑ رہا تھا اس امت کے حالات کے اوپر, ان نوجوانوں کی زبان کی بے لگامی کے اوپر, اور ان کی زبان جو بے باک ہو رہی ہے ان کے اوپر. تو بس چند باتیں ایک بھائی ہونے کے ناطے, اس امت کا ایک چھوٹے سے خادم ہونے کے ناطے آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر اس میں کوئی بات اچھی لگے تو پھر اسے قبول فرما لے اور دعا دیں, اور اگر بری لگے تو ایک چھوٹے بھائی کی باتیں سمجھ کر کے مجھے معاف فرما دیں.